چلیں یہ تو ایک ضمنی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا کیا مقصد بتایا ہے اور روزے کی حقیقی اہمیت کیا ہے۔ اب جس تجربے سے ہم گزرتے ہیں، ہم نے طلوع فجر کے بعد سے کھانا پینا بند کر دیا ہے اور ہم نے مغرب کی اذان تک، سورج کے غروب ہونے تک کچھ نہیں کھانا پینا ہے۔ یہ سارا ہم نے کام کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک عبادت فرض کی ہے۔ اچھا، اس دوران میں ہمیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کچھ نکاہت بھی ہمارے اوپر طاری ہوگی، اور یہ سارا عمل جو ہے ہم اس سے کیوں گزر رہے ہیں؟ اس لیے گزر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز تھیں ہمارے لیے، کھانا ہمارے لیے جائز تھا، پینا ہمارے لیے جائز تھا، تو وہ ساری چیزیں ہم نے بند کر دیں صرف ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جب ہمیں بھوک لگی، جب ہمیں پیاس لگی، جب ہمیں چائے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، کافی جس کی عادت ہوتی جو کچھ کرنے کی، اس کی، یا سگریٹ پینے والا جو ہے اس کو سگریٹ پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ رکا رہتا ہے، تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا ایک تجربہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس رکے رہنے کا ہی اجر ہے۔ ہاں، اس رکے رہنے کا اجر ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری نفسیات جو ہے وہ اطاعت کے دائرے میں آتی ہے، جو ہمارا سرکش گھوڑا ہے نفس کا، اس پر ہمیں قابو حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی حدود کے اندر آ جائیں۔ خدا نے ہماری زندگی ہمیں دی، اس دنیا میں بہت سارے امکانات پیدا کر لیے، ہمارے اندر بہت سارے امکانات رکھ دیے، خواہشات ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، مقاصد ہیں بڑے بڑے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حدود لگا دی کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے اور یہ کر سکتے ہو، اور یہ تمہیں کرنا چاہیے۔ ان سارے دائروں میں اپنے آپ کو پابند بنانا یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے، خدا کے ساتھ جڑنے کا تقاضا ہے۔ جب یہ ساری بات ہے تو اس کا ہمیں عادی بنانے کے لیے اور اس شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رمضان کی عبادت سال میں ایک مرتبہ رکھ دی گئی ہے، روزے اور کی طالب عبادت۔ صاحب، اس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وعدہ بھی تو بڑا کیا ہے کہ اس میں ہر عبادت کا اجر زیادہ ہے، نفلوں کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ تو ایک اس لالچ میں بھی آ کے اگر ہم کچھ ایسے اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں، نفل پڑھنے کا اپنے کچھ وقت بنا لیں، تسبیح پڑھنے کا وقت بنا لیں، سمجھ کر قرآن پڑھنے کا وقت بنا لیں، اور جن کو نماز کی پابندی نہیں ہے وہ اس مہینے میں عادت ڈالیں نماز کی پابندی کرنے کے لیے، تو یہاں کئی گنا اجر کے ساتھ جو عادت پڑے گی اس لالچ میں یا اس اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ عادت ہمارے لیے آگے بھی پکی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے، ہر رمضان میں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ پہلی رمضان آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ بالکل، جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان باندھ دیے گئے ہیں۔ اب انسان کے اندر ایک رغبت ہے خدا کی بندگی کی، اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جو رمضان آگے جائے گا تو یہ تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ شیطان ڈھیلا ہوتا جاتا ہے۔ شیطان ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اس رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے، جیسے آپ نے کہا کہ بھی رمضان میں اگر نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اس کی پابندی کا شعور نہیں ہے، اس کا اپنے اوپر قابو نہیں ہے، تو اس میں اس سے فائدہ اٹھائیں کہ شیاطین بندے ہوئے ہیں اور کوئی ترغیبات نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، اور سوسائٹی بھی ایک رخ پر چل رہی ہے ساری کی ساری۔ ہم مسلمان ملک میں ہر کوئی روزہ دار ہے، دکان پہ آپ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، گھر میں ملازم ہیں، کوئی ملنے ملانے والا ہے، تو مسلمان ملک میں، مسلمان معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر جو خرابیاں ہیں اور جن چیزوں کو ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے، پورا کر لینا چاہیے، ہم ان کی طرف دھیان دیں، اور اس فرصت سے یا اس مہینے سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ ہم جتنی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اپنی اصلاح کر لیں۔ اور یہ بات جو آپ نے کہی کہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، عبادات کا اجر بڑھ جاتا ہے، پھر خود اس عبادت کا بہت اجر ہے، اس لیے کہ یہ وہ پابندیاں ہیں جو بندہ صرف خدا کی رضا کے لیے اپنے اوپر لگاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ کوئی فطری رغبت نہیں رکھتا بھوک اور پیاس کی، کہ وہ بھوکا پیاسا رہنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے، اس کے پیچھے تو ایک ہی محرک ہے اور ایک ہی داعیہ ہے اس کے پیچھے، وہ ہے خدا کی رضا۔ مجھے یہاں پہ طالب صاحب ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں جیسے آپ نے کہا کہ یہ خدا سے جڑنے کا مہینہ ہے، مجھے یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کمپوزڈ ہو کے اکیلے ہو کے بیٹھتے ہیں تو جیسے آپ خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ خود کے ساتھ جڑنے کا بھی مہینہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی وقت دے پاتے ہیں، اپنی کمیوں پہ بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، اور اپنی کمیوں پہ نظر ڈالنے سے ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ان کوتاہیوں کو جب الگ کرتے ہیں تو خدا سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، جس سے آپ اپنے ساتھ بھی زیادہ جڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تو جڑنے کا ایک خانہ ہے،
مگر اپنے ساتھ جڑنے کا کھانا جو ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے ایک پہلو ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کرتے، لوگوں کے لیے ہم اچھا رویہ دماغ میں نہیں رکھتے، تو جب اپنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات میں بھی مدد دیتا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ جڑ سکیں اپنے ساتھ جڑنے کے حوالے سے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں ہمارا یہ ٹھہر کے رک کے اللہ کے ساتھ جڑنے کا عمل دونوں طرف ہمیں مدد کرتا ہے۔ اصل میں دین پر اگر غور کریں تو دین کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ ایک طرف ہمیں خدا سے جوڑتا ہے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ طالب صاحب مجھے لگتا ہے کہ دین تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب ہم خود نے خدا کے ساتھ جڑنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کام کس پہ کرنا ہے؟ اپنے آپ پہ۔ اور جب اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں ہیومن بینگ ایز اے ہیومن بینگ، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان سے جڑنے کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس حلقے میں خدا کے ساتھ ساتھ پھر انسان بھی آتے ہیں کہ جی، اور خدا کے ساتھ تعلق بھی ہمارے باطنی وجود کا تقاضا ہے اور انسانوں کے ساتھ تعلق بھی ہمارے اندرونی وجود کا تقاضا ہے، اور یہ دونوں رویے ہمارے بیان کرتے ہیں خدا کے تعلق کو ہی، بیکاز بندوں سے جڑنے کا بھی تو اس کا ہی حکم ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کے احکام کے مطابق جڑنا ہے، اور اس نے جو ہماری فطرت بنائی ہے، جس طرح ہمیں بنایا ہے، ہمیں رشتوں میں جڑا ہوا بنایا ہے، ہمیں معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا بنایا ہے، پھر ہمیں اپنے ساتھ جڑا ہوا بنایا ہے، تو ان سارے تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری لوگوں میں، آپ کمیاں کہہ رہی ہیں تو کمیاں پائی جاتی ہیں انسانوں کے اندر، ہم بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت پیچھے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس بابرکت مہینے کو اس کا مہینہ بنا لیں کہ ہم اپنے لیے ایک ایسا سبق حاصل کر لیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے، اور ہر رمضان ہمیں آگے بڑھاتا چلا جائے۔ اور ہم طالب صاحب مجھے یہاں پہ ایک اور کمی کی بھی سمجھ آتی ہے کمیوں کے حوالے سے، کہ اگر فرض کریں کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہے یا میں سفر میں ہوں یا کچھ بھی جو کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ہم کئی دفعہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اگر میرے سامنے والے کا روزہ ہے تو مجھے کئی دفعہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر میں نے اس نے اپنے نفس پہ قابو کیا ہوا ہے تو میں کھا لوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے نا، کہ بہت دفعہ ہم کچھ ایسے کام بھی لوگوں کے سامنے کر لیتے ہیں جس سے ہمیں ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اگلا کتنا اپنے نفس پہ قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور میری اس حرکت سے اس کی آسانی میں کتنی کمی آ جائے گی۔ گاڑی میں کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ ملازموں کو کہہ رہے ہیں بائی دا وے 11 بجے اب چائے بنا کے لے آؤ، چلو آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی پرابلم ہے، کرونک بیمار ہے، آپ نے کھانا تو ٹائم پہ کھانا ہے، پکانے والے نے ہی پکانا ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ کھا رہے ہیں، گاڑی میں آپ کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ کسی کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو یہ ساری بھی تو ٹریننگ کے حصے ہیں۔ ہاں بالکل، رمضان جو ہے، رمضان ایک فضا بھی بناتا ہے، اس فضا کو قائم رہنا چاہیے کہ بھئی یہ قوم مسلمان قوم ہے، یہ سارے لوگ خدا کی عبادت میں ہیں اور ہم ایک کنبہ ہے، سارے مل کے ہم نے کنبے کے طور پر رہ رہے ہیں، تو اس میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ لگیں کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور ان کو رمضان سے کوئی تعلق ہی واسطہ نہیں ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لوگ روزے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ فضا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں جو لوگ بیمار ہیں یا بچے ہیں تو ان کو کھانے پینے کے مسائل ہیں تو وہ ایسے طریقے سے کریں کہ وہ مجموعی جو فضا ہے اس مہینے کی وہ اس سے مجروح نہ ہو، اس کو خرابی۔ ہاں مطلب ہے آپ ادائیگی کے گروپ کا حصہ نہیں بن سکتے تو آپ احترام کرنے والوں کے گروپ کا تو حصہ بنے نا، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کچھ چیزیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دل سے روزہ رکھنا بھی چاہ رہے ہو کہ آپ بیمار ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے بہت سختی سے بچے کو روزہ رکھوایا ہوا ہے یا کسی نو مسلم کو آپ نے روزہ رکھوایا ہوا ہے، تو اس کے سامنے پھر وہ یہ میرا خیال پھر اس وقت وہ یہ بھول جائے گا کہ جی اللہ کا حکم ہے، وہ کہے گا کیا مصیبت ہے کہ میں کیوں کھا رہا ہوں، میں اس وقت کئی دفعہ تو بچے کہتے ہیں کہ میں بھی بیمار ہوتا تو مجھے بھی نہ رکھنا پڑتا، تو یہ ایٹیٹیوڈ آگے چل کے آپ کا ایک پکا ایٹیٹیوڈ بھی بن سکتا ہے، تو یہاں بھی لحاظ رکھنے والی بات ہے، لحاظ رکھنے کی بات ہے، اور ایک مجموعی فضا ہے جس کو قائم رکھنے کی بات ضروری ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے اور اس کو خراب نہ کیا جائے۔ طالب صاحب ابھی کچھ کانورسیشن باقی ہے، ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے، ہم ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد والی بات لحاظ رکھنے کی بات ہے، اور ایک مجموعی فضا ہے جس کو قائم رکھنے کی بات ضروری ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے اور اس کو خراب نہ کیا جائے۔ طالب صاحب ابھی کچھ کانورسیشن باقی ہے، ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے، ہم ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔